دو ہستیاں تیرے لیے بے قرار کرتا ہوں، تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پریشان کرتا ہوں. لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد. تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتا، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتا. کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے. یہ فرق کیسے ہے؟ یہ اوپر سے ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. یہ ذاتی نہیں ہوتی، اللہ ڈالتا ہے. وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. کیا قربان جاؤں، اللہ کیا کیا قصے سناتے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آئے، اب انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا. ساری عورتیں آ کے تھک گئیں، نہیں پیا. تو ان کی بہن نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. ایک گھر والے کا پتہ بتاؤں، ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں، وہ اس کو پلا سکتے ہیں. تو بتاؤ. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں صندوق میں ڈالا، دریا میں بہایا، اور انتہائی پریشان کہ اب یہ بچے گا، مرے گا، کدھر جائے گا، کیا حال ہوگا. تو ان ساری کیفیتوں کے بعد ماں نے بچے کو دیکھا. تو آپ کا کیا خیال ہے، ماں کے چہرے پر تاثر نہیں آئے؟ وہ اپنے ماں ہونا چھپا سکتی؟ کتنے کو بناوٹ کر لے گی، کتنے کو اداکاری کر لے گی. بعد ان ہوا کا صبر کا ام لم تصبرا وبکا کا علم یجری دمع کا اوجرا کم غر صبر کا وابتسام کا صاحبا لما رآ وفی الحشا ما لا یرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتبنہ وکفا بجسم کا مخبرا. وہ کہتا ہے اگر تو اپنے جذبے چھپا بھی لے تو تیرے دل کے آنے والا تاثر کیسے چھپے گا. اگر تو اسے بھی چھپا لے تو تیرے آنسوؤں کا کیا علاج ہے، اور اگر تو آنسو بھی چھپا لے تو تیرے وجود کا گھل جانا، ہڈیاں بن جانا، اس کا کیا علاج ہے. تو عشق چھپا نہیں سکتا. ماں اپنی ممتا چھپا سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ. جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا موسیٰ کو تو ایک دم ماں ہونا کھل کے آنے لگا تھا. لولا ربطنا علی قلبها. میں نے ایک دم موسیٰ کی محبت اس کے دل سے کھینچ کے نکال اور اسے اجنبی عورت بنا دیا. انہوں دیکھ ماں ایسے دیکھتی. تو ماں باپ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی طاقت سے اولاد سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہے، اللہ ہے. سانپ کی مادہ بھی ماں ہے، انڈے دیتی ہے، بچے بناتی ہے، اور پھر اپنے بچوں کو خود کھانا شروع کر دی کہ مجھے بھوک لگتی ہے. یہ ایک عجب مادہ ہے جو اپنے بچے خود کھا جاتی ہے اگر بھوک لگے. تو سانپ کا بچہ پیدا ہوتا ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ صفت اگر اللہ نے مادہ سانپ میں نہ رکھی ہوتی تو تمہارے سڑکوں پہ بھی سانپ پھر رہے ہوتے. وہ جب اسے بھوک لگتی تو اپنی کھا جاتی. تو ماں ہونے سے محبت نہیں آتی، اللہ محبت ڈالتا ہے. لولا ربطنا علی قلبها، کہ میں نے اس کے دل کو باندھ دیا اور اسے پتھر بنا دیا. اور وہ پتھرائی نظروں سے موسیٰ کو دیکھ رہی، اور فرعون دیکھ رہا تھا چونکہ فرعون کو شک پڑ چکا تھا. تو ہر آنے والی کے چہرہ وہ پڑھ رہا تھا کہ جو ماں ہوگی وہ پتہ چل جائے گا. تو ماں کا پتہ چلنے کو تھا کہ اللہ نے کھینچ کے رکھ دیا، محبت نکال کے وہ پھینک دی. پھر اللہ کہتا ہے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُكَ. کوئی اور ہے تیری محبت پیدا کر سکے؟ نہ تیرے پیشاب دھونا، تیرے پخانے اٹھانا کوئی آسان کام تھا. کیوں اٹھائے، کیوں دھوئے پیشاب، کیوں لے کر پھرے ڈاکٹروں کی طرف، کیوں بھاگے پھرے، کیوں منتیں مانگی، کیوں مرادیں مانگی، کیوں دعائیں مانگی، کیوں بیت اللہ کے پردے پکڑے. تو اللہ نے کہا میں کرتا ہوں، میرے سوا کوئی کر نہیں سکتا. تو اس اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو بھی تو کچھ کر، کہ تو میری مان کے چل، تو میری مان کے چل. یہ تمہاری اولاد ہے، تو میں نے کان سے پکڑ کے تو یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. تو آگے کوئی ہیل حجت کرے تم کہتے چپ رہو، جو کہا جائے وہ کرو، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں پتہ نہیں. یہی کچھ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے وہ کر جو کہہ رہا ہوں. شراب نہ بیچ، سود پہ کام نہ کر. تم کہتے ہو گزارا نہیں ہوتا، تو اللہ کہتا ہے تمہیں خبر نہیں، مجھے خبر ہے. تم چھوٹے بچے کے سے تو اپنی مرضی کروا لیتے ہو. ممکن ہے تمہارا بچہ تم سے صحیح بات کر رہا ہو اور تم غلط ہو، لیکن تم بڑے ہونے کے دعوے پر اپنے بچے کو اپنے تابع چلاتے ہو. تو میں تم سب کا بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں. میں کہتا ہوں یہ کام مت کر، تم کہتے میرا گزارا نہیں. کیسے کہتے ہو؟ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، یہ تم کیسے کہتے ہو؟ تو دو چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا، ایک جسم، ایک روح. روح اللہ کا امر ہے، وہ آتا ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے، اور اس کے بارے میں خاموشی ہے. یسألونک عن الروح. جب قریش مکہ گئے یہود کے پاس، یہ جو ہمارا نوجوان اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا ہے اس نے، تو اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں؟ تو یہودیوں نے کہا
اس سے 3 سوال کرو. پوچھو ذوالقرنین کون ہے, پوچھو اصحاب کہف کون ہیں, پوچھو روح کیا ہے. وہ 2 کا جواب اگر دے, ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا قصہ سنائے اور روح پر خاموش ہو جائے تو وہ نبی ہے, اور اگر روح کا بھی فلسفہ بتانا شروع کر دے تو پھر وہ جھوٹا ہے. تو اب یہ اخنس بن شریک اور عاص بن وائل یہ عرب سردار جا کے ملے تھے, یہ بڑے آئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہ محمد تم سے 3 باتیں پوچھیں. صاحب نے کہا پوچھو. کہا اصحاب کہف کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. سورہ کہف شروع ہو گئی. اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ شروع کر دیا. پھر کہنے لگے ذوالقرنین کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتارا یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا. میں تمہیں ذوالقرنین کا قصہ سناتا ہوں. وہ سارا سنا دیا. پھر پوچھا روح کیا ہے, روح کیا. اب وہ سارے منتظر ہیں کہ اب یہ روح پر بھی کوئی تقریر کرے گا. اور روح وہ تو ما ینطق عن الہویٰ, میرا نبی خود تو بولتا ہی نہیں تھا, وہ بولتا تھا جو اللہ بلواتا تھا. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ, عبداللہ بن عمر, میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں, کبھی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں, اس وقت بھی لکھا کروں. انہوں نے یوں سوچا کہ جیسے ہم غصے میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, تو اللہ کا نبی غصے میں, کیا اللہ کا نبی غصے میں بھی صحیح بات کرتا ہے؟ یہ ان کو دھوکہ لگ گیا. تو یا رسول اللہ آپ غصے میں ہوتے ہیں, اس وقت بھی میں لکھا کروں؟ تو آپ نے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ, لکھ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لا یخرج من ھذا, کیوں کیا الا الحق, لکھ کہ اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے, اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, ہر حال میں حق ہی نکلتا. یسألون روح کیا ہے محمد؟ تو آپ نے کہا, تو اللہ نے کہا یسألونک عن الروح, یہ پوچھتے ہیں یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. یہ کہتے ہیں ذوالقرنین کا سن, یہ کہانی ہے ذوالقرنین کی. یہ کہتے ہیں اصحاب کہف تو سن, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. اب یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ختم. یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ تو آپ ان سے کہیے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. بات تو ٹھیک ہے پر مانیں گے نہیں, ہے مانے پھر بھی نہیں. تو اللہ نے میرا اور آپ کا جسم 2 چیزوں سے بنایا ہے, ایک مٹی, ایک روح. مٹی سے یہ جسم بنا اور اس پر رنگ روح ڈالے, یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اور پھر روح ڈالے. اب روح کے لیے الگ ضرورتیں ہیں اور جسم کے لیے الگ ضرورتیں ہیں. روح کی غذا الگ ہے, جسم کی غذا الگ ہے. جسم کے لیے اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا تو اللہ نے اس دھرتی پر 2 دسترخوان لگائے ہیں. ایک دسترخوان ہے جس پر جسم کے لیے غذا چنی ہوئی ہے, اور دوسرا دسترخوان ہے جس پر روح کے لیے غذا چنی ہوئی ہے. جس غذا کو چھوڑو گے اس کا نقصان آپ کو نظر آئے گا, اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. جسم کی غذا چھوڑیں تو اس کا نقصان نظر آتا ہے, روح کی غذا چھوڑیں تو اس کا نقصان بھی نظر آتا ہے. یہ 2 دسترخوان میرے اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں. ایک دسترخوان ظاہری ہے, انزلنا من السماء ماء, کہ ہم نے انا سببنا الماء صبا, ہم نے پانی اتارا. ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے زمین کو پھاڑا. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا. ہم نے آسمان سے پانی اتارا. الم تر, اس سے اور پہلے الم تر ان اللہ یزجی سحابا, دیکھتے نہیں ہو یہ بادل کہاں سے آتے ہیں؟ تمہارے بس میں ہوتے تو تم سردیوں میں سارے بھگا دیتے بادل. تو جب ہٹ جاؤ جانو دھوپ چاہیے جانو. تو کہنے لگا تو کون لاتا ہے بادل کھینچ کے, کون لاتا ہے؟ الم ترا, کبھی غور کی کیا, ان اللہ یزجی سحابا, یہ بادل اللہ ہانکتا ہے. ثم یؤلف بینہم, پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے. پھر ایک عجب آیت اس وقت کہی گئی جبکہ بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی نظام تھا. ثم یجعلہ رکاما, پھر انہیں یوں پہاڑ بنا کر کھڑا کر دیتا ہے. اب یہ جب جہازوں پہ سفر ہوا تو پھر اوپر جا کے دیکھا کہ بادل پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور یوں مخروطی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں. اور میرے نبی پر قرآن اس وقت اترا تھا جب بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا. تو اللہ نے اس وقت کہا کہ میں ایسے مخروطی شکل میں پہاڑ بنا کر روکامن میں انہیں یوں کھڑا کر دیتا ہوں اوپر. اس کے بعد اگلا نظام ہے انا سببنا الماء صبا, میں پانی برساتا ہوں. صبا, سببنا الماء صبا, برساتا ہوں انوکھے انداز میں. انوکھا انداز کیا ہے؟ پانی 1200 میٹر کی بلندی سے
برستا ہے. جو بادل 1200 میٹر پر ہوتے ہیں بس وہ برستے ہیں, نہ اس سے اوپر برستے ہیں نہ اس سے نیچے برستے ہیں. یہ جو اولے ہیں یہ اوپر سے آتے ہیں, وہ جو برف گرتی ہے یہ اوپر سے, وہ جو رکام بنے ہوتے ہیں ان میں سے برف گرتی ہے. تو 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر اگر کسی چیز کو گرایا جائے تو اس کی رفتار بنتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کو تیزی سے آتے 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 جب وہ میرے گھر کی چھت پر آ کر گرے گی تو اس کی رفتار بن چکی ہوگی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. انا سببنا الماء صبا, میں پانی برساتا ہوں بڑے انوکھے انداز. اگر یہ 558 کلومیٹر کی رفتار سے پانی آتا تو گنجا تا پہلے قطرے تے گیا ہی نا, برما دے سرے چاہیے تے والنا لے نو 4 قطرے سائے ہو رہنا. تے مولانا جو ابھی فخر فرما رہے تھے ہماری مسجد اس کے لینڈر میں ایسے سوراخ پڑتے کہ تہ تک بنیادیں ہی اکھڑ جاتی, چونکہ بلٹ کی رفتار, گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. جو گولی نکلتی ہے کلاشنکوف سے, پسٹل سے, اس کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. تو 1200 میٹر سے جو پانی گرتا ہے اس کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. تو آدھے سے تھوڑا سا کم کا فرق بن جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے سینے چیر کے رکھ دیتی. اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا, صاف فضا نظر آ رہی ہے, آپ کو سڑک پہ اسپیڈ بریکر نظر آتا ہے تو آپ کی گاڑی کی رفتار گھٹتی کہ نہیں گھٹتی, ٹھک 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 آہستہ آہستہ گھٹتی جاتی ہے. تو 1200 میٹر میں اتنے اسپیڈ بریکر اللہ نے پانی کے لیے بنائے ہیں کہ بارش کے قطرے ان سے ٹکراتے جب آپ کے سر پر, میرے سر پر, مسجد کی چھت پر اور زمین کے فرش پر جب وہ گرتے ہیں تو ان کی ٹوٹل رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. 550 کلومیٹر کو فضا میں توڑ دیتا ہے اسپیڈ بریکرز کے ذریعے سے جو نظر نہیں آ رہے اور ہیں. انا سببنا الماء صبا, یہ صبا کا جو لفظ ہے اس کی طاقت آج زیادہ محسوس کی جا رہی ہے, آج زیادہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, یہ آج 1400 صدی پہلے کہی گئی کہ یہ کہتے ہیں بھلا کوئی مر کے بھی زندہ ہوا, بھلا کوئی مر کے بھی اٹھا ہے. اذا كنا عظاما نخرا, پرانی بوسیدہ ہڈیاں کبھی زندہ ہوئی, کبھی ان میں جان پڑی, کبھی ان میں روح پڑی. اذا كنا عظاما وترابا انا لمبعوثون, کیا مٹی ہونے کے بعد ہم اٹھائے جا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما. یہ کہتا ہے کیسے ہڈیاں زندہ ہوگی, ایک قبر میں 50 آدمی دفن کر دیے گئے, مٹی ہو گئے, کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ کہتا بلا کیوں نہیں, بلا کیوں نہیں, قادرین میری قدرت دیکھنا. کیا الا ان نسوی بنانا, میں تیری انگلی کے فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی تجھے واپس کروں گا. یہ آیت پچھلی صدی میں زیادہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ یہ علم پچھلی صدی کا ہے کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ, یہ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں کہ یہ جو چھاپا ہے کسی اور کے پاس کوئی نہیں, کائنات میں کسی اور کے پاس کوئی نہیں. یہ علم پچھلی صدی میں انسان کے سامنے آیا ہے. تو میرے رب نے 14 صدی پہلے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, یہ واپس کروں گا. اس پر فنگر پرنٹ تیرا ہوگا, کسی اور کا نہیں ہوگا. انا سببنا الماء صبا, کبھی غور کیا بارش کیسے میں برساتا ہوں؟ ثم شققنا الارض شقا, پھر زمین کیسے پھاڑتا ہوں؟ شقا, کیسے پھاڑتا ہوں؟ اگر یہ سارا پانی نیچے ہی چلا جائے تو پھر سارا نیچے چلا جائے. 50 کلومیٹر مٹی ہے, 50 کلومیٹر, اور اس کے بعد آگ ہے. ہم آگ کی کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زمین ہے 24,000 کلومیٹر, یہ 50 کلومیٹر مٹی ہے اور یہ آگ ہے. اور یہ 50 کلومیٹر اس زمین کے لیے ایسے ہیں جیسے سیب کا چھلکا ہوتا ہے. سیب کے چھلکے کی کیا طاقت ہوتی ہے, سوئی مارو تو پھٹ جاتا ہے. یہ 50 کلومیٹر یہ اس زمین کے گیند کے لیے ایک سیب کے چھلکے کی طرح ہے. اگر اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دیتا ہے چل وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, میں چاہوں تو اس پانی کو اڑا کے لے جاؤں, دھسا دوں, اڑا دوں, ختم کر دوں, کیا کرو گے؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, پھر میں اسے زمین کی رگوں میں ٹھہرا دیتا ہوں. تمہاری ٹینکی میں پانی آ جائے تو تیسرے دن اس میں جالے پڑ جاتے ہیں, اور زمین کی رگوں میں 100 سال پڑا رہے تو اس میں نہ بدبو پیدا ہوتی ہے, نہ جالا پیدا ہوتا ہے, نہ وہ خراب ہوتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ تمہارے سارے فلٹر عاجز آ جاتے ہیں, اور وہ زمین میں ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے دیکھو 100 سال بعد نکالو, 1000 سال بعد نکالو, تازہ نکلے گا.
یہ میں بتا رہا ہوں اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا، ایک جسم ایک روح۔ جسم کا دسترخوان اور ہے، روح کا دسترخوان اور ہے۔ جسم کے دسترخوان پر اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اب میں تیرے لیے بارش برساتا ہوں، زمین میں پانی ٹھہراتا ہوں، پھر زمین کو پھاڑتا ہوں، پھر اس میں سے پھل پھول غلے سبزیاں گوشت تیرے لیے نکالتا ہوں۔ پھر ہمیں نہیں، ہمارے ساتھ ہمارے جانوروں کو بھی نہیں بھولا۔ ابا ابا ابن، ابا اردو میں ہو گیا ابا اور عربی میں ہو گیا چارہ۔ ابا کہ ہم تمہارے جانوروں کو بھی نہیں بھولے، ان کے لیے چارہ الگ نکالتے ہیں، گھاس الگ نکالتے ہیں تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے۔ والجبال ارساها متاع والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها پانی نکالا، ومرعاها چارہ نکالا، والجبال ارساها پہاڑوں کو گاڑا، یہ کس لیے؟ متاعا لکم تمہارے دسترخوان کو سجانے کے لیے۔ ہاں والانعام خلقها جانور بنائے، کیوں بنائے؟ لکم فیها دفء، گرمائش لیتے ہو، گرمائش، مچھلی کھاؤ تو ایک دم گرمی لگ رہی ہے، پانی پیتے جاؤ پانی پیتے جاؤ، ہاں پانی لاؤ بھائی پانی لاؤ، گرمی لگ گئی گرمی لگ گئی بھائی، گرمی آ گئی مچھلی نہ کھاؤ، سردی آ گئی مچھلی کھاؤ۔ ومنافع اور کاروبار، منها تاکلون اور بہت سے جانور ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو۔ ولکم فیہا جمال، پھر میں تمہارے لیے بڑی خوبصورتی کا منظر ہوتا ہے، کب؟ حین تریحون وحین تسرحون، جب یہ صبح چرنے کو نکلتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے، جب شام کو واپس آتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے۔ تمہیں یہاں تو ملتا ہے دیکھنے کو، یہاں تو عام ملتا ہے چراگاہوں میں جانوروں کا چرنا، کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، پھر یہ تمہارا وزن بوجھ وہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاں ٹرک نہیں جاتا، بے شمار پہاڑ ہیں جہاں سڑک نہیں جاتی ہے، وہاں جانور جاتے ہیں، جانور جاتے ہیں۔ یا ہمارے اوپر پہاڑوں میں، گلگت کے پہاڑوں کے اوپر جانور ہے، وہ یوں سیدھی دیوار پہاڑ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسے پاؤں رکھتا ہے جیسے آپ ہموار زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں اور یوں چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، پھر میں نے گھوڑے بنائے، گدھے بنائے، خچر بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، اور یہ 14 صدی پہلے کی آیت ہے، اور کچھ اور بناؤں گا جو تم ابھی نہیں جانتے ہو، ریل بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا، ٹرک بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، موٹر سائیکل بناؤں گا، سائیکل بناؤں گا۔ ویخلق ما لا تعلمون، یہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کچھ اور سواریاں میں نے بنانی ہیں، آج کے دور میں ان کی ضرورت نہیں، آئندہ ضرورت پڑے گی تو وہ میں بناؤں گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ میں ایک دسترخوان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس جسم کی غذا کے لیے ایک دسترخوان سجایا جس پر اللہ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی سبزی، کبھی گوشت، کبھی پھل، کبھی ترکاری، کبھی دال، کبھی وہ بنو اسرائیل نے کہا تھا من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، بٹیرے کھا کھا آکھنا کہ تھک پہ کوئی دال تک کھوا موسیٰ سکا دال کھوانا دل کرتا پہ، اسی بٹیرے کھا کھا تھک گئے ہیں، کوئی وصل، کوئی لسن، کوئی پیاز، کوئی مسری دی دال، مگر تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم ایسے بہترین کھانے چھوڑ کے مسری کی دال پہ آ گئے ہو، تو نہیں ایسی کھاونی ہے، دال ہی کھاونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مختلف وقت میں آدمی مختلف چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈا پینا چاہتا ہے، کبھی گرم پینا چاہتا ہے، کبھی وہ نمکین کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ نرم کھانا چاہتا ہے، کبھی سخت کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ پینے کو دل کرتا ہے، کبھی کھانے کو دل کرتا ہے، کبھی سونگھنے کو دل کرتا ہے۔ تو میرے رب نے دسترخوان پہ کمی کوئی نہیں چھوڑی، کھانے کی قسمیں بنا دی، پینے کی قسمیں بنا دی، سونگھنے کے پھول بنا دیے۔ نظر پھول کی کیا ضرورت، پھول ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، لیکن نہیں کہ میرا بندہ خوشبو کا دیوانہ ہے، لہذا اس کے لیے خوشبو بناؤ، پتیوں پنکھڑیوں میں خوشبو ڈال کے رکھ دی۔ آبشاروں کی ہمیں کیا ضرورت تھی، جھرنوں کی ہمیں کیا ضرورت تھی، ابلتے چشمے، پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاریں، اور بلبل کا نغمہ، کوئل کی پھوک، پرندوں کی ڈاریں، ان کی ہمیں کیا ضرورت تھی، لیکن میرے اللہ نے کیوں بنایا؟ کہ تیری نظر کی تسکین کے لیے، کہ تو حسن پرست ہے، اچھا منظر تیرے دل کو بھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایویں کالے پہاڑ چھک دینا، چل بھائی ٹھیک ہے 4 دن تو زندگی ٹپاونی، کیا خوبصورت دنیا بنائی اللہ تعالیٰ۔ اور حیرت کی بات ہے، ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا اور اس چھوٹی سی زمین پر پورے 4 دن لگائے۔ عرش، لوح، قلم، کرسی، 7 آسمان، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جنت، دوزخ، یہ سیارے، ستارے، یہ سب کچھ صرف 2 دن میں بنائے، صرف 2 دن میں، صرف 2 دن میں، صرف 2 دن میں۔ اور یہ چھوٹی سی زمین جو ڈاٹ بھی نہیں ہے کائنات کے اندر، ڈاٹ بھی نہیں بنتا کائنات کے اندر، اس چھوٹی سی زمین پر پورے 4 دن لگائے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام،
تمہارا رب وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا. تو مجھے خیال آیا کرتا تھا کہ زمین تو اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی، چونکہ اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے تو اس میں زمین ہے ہی چھوٹی سی، تو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی. تو ایک دن حامین پڑھتے ہوئے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها وقدر فیها اقواتها فی 4 ایام سواء للسائلین ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ایسے میں کام اٹھا کہ میرے اللہ نے کہا میرے بندو کس رب کے منکر ہو رہے ہو جس نے تمہیں رہنے کے لیے جو زمین عطا فرمائی، پوری کائنات کو 6 دن میں بنایا، اور اس 6 دن میں 2 دن پورے تمہارے زمین کے ڈھانچے کو بنانے میں لگائے، اور 2 دن اس کے اندر تمہارے لیے غلے غذاؤں تمہارا دسترخوان سجانے کے لیے لگائے، 4 دن پورے تمہاری زمین پر لگائے، پھر آسمان پر توجہ فرمائی، اور پھر عرش کو، کرسی کو، قلم کو، لوح کو، 7 آسمانوں کو، جنت کو، دوزخ کو، سب کچھ کو اللہ نے صرف 2 دن میں بنا کے مکمل کر دیا. تم اس رب سے منکر ہو. یہ زمین تو سجدوں کے لیے تھی، یہ شراب خانوں کے لیے تو نہیں تھی. یہ زمین تو مسجد کے لیے تھی، یہ ناچ گانے کے لیے تو نہیں تھی. تم 14 اگست ناچ کے مناتے، تم 14 اگست گا کے مناتے. کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جس رب نے تمہیں اتنا بڑا تحفہ دیا تم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے. اتنے اندھے اور دیوانے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ناشکری سے ادا کرتے کہ 14 اگست منائی جا رہی، گانے گائے جا رہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، 14 اگست منایا جا رہا ہے. لعنت ہے ایسی آزادی پر کہ جس میں اللہ ہی ناراض ہو. 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تب پاکستان بنا. کون جواب دے گا؟ اللہ رسول کو جواب دینا ہی بڑا مشکل ہے. ان 6 لاکھ کو کون جواب دے گا جن کی ہڈیاں گل گئی، جن خاکستر ہو گئے، سکھوں کی کرپانوں سے زیر و زبر ہو گئے. تو اللہ نے 2 دسترخوان سجائے ہیں. ایک جسم کا دسترخوان ہے جس کے لیے پانی، دودھ، پھل، غلے، دال، سبزی، یہ سب کچھ سجائے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 2 چیزوں کو مکمل غذا دو گے تو پھر انسان سب سے احسن تقویم بنے گا. اگر 2 میں سے ایک کو دی دوسرے کو نہ دی تو پھر یہ اسفل سافلین میں تبدیل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ 2 دسترخوان، ان 4 قسموں سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے 2 دسترخوان سجائے ہیں. ایک کو میں نے بیان کیا ہے، ایک کو میں اب عرض کرنے لگا ہوں. یہ کہاں گیا وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا تھا؟ اس نے وہ شہر اور رمضان پڑھا تو یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آنا شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دسترخوان سجائے ہیں اس دھرتی پر. ایک ہے غلے کا، پھل کا، پھول کا، دودھ کا، گوشت کا، پانی کا، انار کا، سیب کا، مرچوں کا، دال کا، پیاز کا، لہسن کا، تھوم کا، آم کا، کنوں کا، لیموں کا. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے سجا دیے، قسم قسم کے پھل بنا دیے. کھاتے رہو اور شکر ادا کرو. ہاں حرام نہ کھاؤ، پیو پر شراب نہ پیو، کھاؤ پر حرام نہ کھاؤ، بولو پر جھوٹ نہ بولو. مرد عورت تعلق قائم کرو نکاح کے ساتھ، زنا نہ کرو، تجارت کرو سود پہ نہ کرو. زندگی گزارو آزادی کی نہیں، میرے نبی کی غلامی کی. نقل مارو، اپنے نبی کی نقل مارو. نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں بھائی؟ ارے بولو، نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہ آج میں بھوٹی لائی ہے تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل مارو. تم اپنے نبی کی نقل مارو. تم کہتے ہو جو ہمارا اندر بڑا گندا ہے، رہنے دو گندا. تم اپنے نبی کی نقل مار لو. تو اللہ کی قسم جیسے تم نقل مار کے دنیا میں پاس ہوتے ہو، اگر اپنے نبی کی نقل مارو گے نا تو اللہ بڑی حیا کرے گا تم سے، وہ تمہیں پاس کر دے گا. بڑی شرموں والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو پانی دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے، تو نے ان کو ہدایت کیوں دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے، تیری شبیہ مجھے ان میں نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ان کو بھی ہدایت عطا فرمائی. تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے نا. یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ میرے نبی کا ہے. میں نے نقل ماری، میرا اندر گندا ہے، میں غلیظ انسان ہوں، میں گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں، لیکن میں نے نقل ایک بڑے کھرے کی ماری ہے، ایک بڑے سچے سودے کے پیچھے میں چلا ہوں. اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ حیا والا ہے، وہ شرم والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے. تو تم نقل مارو. ان عورتوں سے کہتا ہوں اما خدیجہ کی نقل مارو، بی بی فاطمہ کی نقل اتارو. یہاں کی عورت نے آزادی پا کے کتنا دکھ پایا ہے. یہاں آزادی ہلاکت ہے.
آزادی میں کوئی سکھ نہیں ہے، غلامی مصطفیٰ میں آؤ کہ محمد سے وفا تو نے کہا ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والتین والزیتون، ایک دسترخوان روٹی کا، پانی کا، غذا کا۔ والتین والزیتون میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اچھی غذا کھاؤ، سموسے، پکوڑے، پراٹھے، انڈے، حلوے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، تباہی پھیر دیں۔ عید کے بعد ڈاکٹر بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ بڑے مریض آتے ہیں ہسپتال، حلوے دے مارے ہوئے، سیمیاں دے مارے ہوئے۔ تو والتین والزیتون میں اشارہ ہے اعتدال سے غذا کھاؤ، مناسب غذا کھاؤ، اچھی غذا کھاؤ، لذتوں کے پیچھے نہ بھاگو، چسکے کے پیچھے نہ بھاگو، اعتدال کے ساتھ اپنی غذا کو۔ علامہ ذہبی نے طب نبوی بہت سے محدثین نے لکھی ہیں، ایک علامہ ذہبی نے لکھی ہے، وہ اتنی معروف نہیں ہوئی، ابن القیم کی معروف ہو گئی، علامہ ذہبی کی طب نبوی معروف نہیں ہوئی۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا چارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں اور کس چیز کے کھاتے ہوئے دوسری چیز کو نہیں کھاتے۔ وہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا چارٹ ہے، تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پروفیسر بیٹھے تھے میڈیسن کے، ڈاکٹر عبد الواحد مرحوم۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چارٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تو سناؤ۔ میں نے سنا ہے، کہنے کہ جو آدمی اس پہ عمل کر لے گا وہ مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا۔ موت انہوں نپے تا نپے اون نہیں ہو نپیندا، یہ سارے سموسے پراٹھوں کے مارے ہوتے، اور افطاری میں وہ تباہی پھر۔ اب تراوی کون پڑھے؟ ترے سیر تا اندر گیا پیر پروٹھا پکوڑے، ہن تراوی کہیں پڑھنی؟ اور میرے نبی نے فرمایا تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، تو 40 سجدوں پہ 60,000 کمائی ہے۔ مولانا صاحب ادھر ایک چٹ لگا دیں، چھوٹی سی چٹ لگا دیں کہ یہاں تراوی پڑھنے والے کو فی سجدہ 150 کراؤن دیا جائے گا۔ ایتھے ویکھا جو سوٹیا نال لڑائی کیویں ہوندی آیا تا مسلح میں بھی چھایا، تو کدو آ گیا؟ مولوی صاحب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چھتوں پر بھی بندے چڑھے ہوئے ہوں۔ ہر سجدے پہ 1500 نیکی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے، تو 60,000 روز کی کمائی ہے۔ اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ والتین والزیتون، ایک دسترخوان، دوسرا دسترخوان وطور سینین وہذا البلد الامین، ایک دسترخوان اللہ نے روح کے لیے بچھایا ہے، وہ قرآن ہے۔ روح کا دسترخوان قرآن ہے، اور اس پر بھی کھانے چنے ہوئے، کہیں توحید کی ڈش، کہیں رسالت کی ڈش، اور کہیں ذکر کی ڈش، اور کہیں تلاوت کا مزہ، اور کہیں حج کے جلوے، کہیں روزے کی پیاس کا مزہ، کہیں جہاد کے تھکاوٹ کے مزے، کہیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی ڈش، اور کہیں راتوں کو اٹھ کے رونا، کہیں راتوں کو تڑپنا، کہیں اللہ کے لیے پھیرے لگانا، کہیں مینا کے چکر، کہیں بیت اللہ کے طواف، کہیں عرفات کی دعائیں، کبھی مدینے میں مسجد نبوی کی زیارتیں، اور کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور رونے کے جلوے، اور کبھی قرآن پڑھنے کے، اور کبھی معاف کرنے کے، کبھی درگزر کرنے کے، کبھی جھک جانے کے، کبھی سہ جانے کے، کبھی پی جانے کے، کبھی درگزر کرنے کے، کبھی احسان کے، کبھی سخاوت کے، کبھی محبت کے، کبھی تواضع کے، کبھی مسکنت کے، کہیں علم کے، کہیں الفت کے، کہیں عرفان کے، کہیں معرفت کے۔ اللہ نے دسترخوان چن دیے، قرآن بھرا ہوا ہے، روح کی غذا سے قرآن بھر دیا ہے، سارے قرآن کو اللہ نے روح کے لیے غذا بنا دیا ہے۔ اس پڑھنا بھی اس کو ہے، وہ بھی سیکھنے کا درجہ ہے، پر یہ صرف پڑھنے سے نہیں سیکھا جاتا۔ میں نے شروع میں کہا تھا یہ کلام عشق ہے، اگر عاشق مزاج ہو کے نہیں سیکھے گا تو بس پھر خالی بیٹھ کے تبصرے کرے گا، قرآن والا نہیں بن سکے گا۔ ہاں یہ کلام عشق ہے، یہ پیغام عشق ہے۔ سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز جلد وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے۔ یہ خواجہ غلام فرید ہماری شاعری ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تو بکھ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو یہ نہیں ڈھونڈتے پھرتے سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت ہے کوئی بات، وہ مر مٹتے ہیں۔
محبت تو آدمی کو دیوانہ کر دیتی. تم فلسفے ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ تمہارا دل آشنا نہیں ہے, اس میں رگ عشق پھڑکی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے سامنے خربوزہ پیش کیا گیا, حضور کھائیں. ہائے ہائے, کہا مجھے پتہ نہیں میرے نبی نے یوں کاٹا تھا کہ یوں کاٹا تھا, میں نہیں کھاتا, حرام تھا, ناجائز تھا, یہ خلاف سنت. کوئی خلاف سنت, میرے نبی نے خربوزہ دیکھا ہی, کھانا کھاتا. تم کہتے ہو سنت ہے, کوئی بات نہیں, سنت کی خیر ہے, کوئی بات نہیں. ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو, پھر کہو گاڑی چلے گی, کوئی بات نہیں. ٹائر میں ہوا تو مفت ڈل جاتی ہے, آپ ہی ہوا ڈال لیتے ہو تم, تو ہوا تو مفت ہوتی ہے, چھوڑ دو, کوئی بات نہیں. دکھ درد کی بات ہے, تمہارا نبی کبھی ننگے سر بازار میں نہ گیا, تم سب ننگے سر مسجد میں بیٹھے. ایک درد کی بات بتا رہا ہوں, میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں, تم میرے بھائی ہو, میں تمہارا بھائی ہوں, میں ہمدردی سے بول رہا ہوں, دکھ درد سے بول رہا ہوں, دکھی دل سے بول رہا ہوں. میں خطیب نہیں ہوں, کوئی پیسے لے کے نہیں آتا ہوں. تبلیغ والے چندہ نہیں مانگتے ہیں, اپنی جیب سے لگانے کا نظام چلتا ہے. ویسے درد میں کہہ دیا ہے, کسی کو برا لگا تو معاف کر دینا, کہ میرا نبی تو بازار میں کبھی ننگے سر نہیں پھرا تھا, تم نمازیں ننگے سر پڑھتے, تم نے زندگی سیکھی کوئی نہیں. پڑھنا میں 40 سال سے پڑھ بھی رہا ہوں, پڑھا بھی رہا ہوں, بخاری سب سے بڑی کتابیں میں پڑھاتا ہوں, لیکن میں تمہیں دیانتداری سے بتاتا ہوں, پڑھنے سے نہیں آتا, سیکھنے سے آتا ہے. دین پڑھنے سے نہیں آتا, دین سیکھنے سے آتا ہے. اور تبلیغ میں دین کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جب تک تم جان مال قربان نہیں کرو, جب تک تم گھر بھی بچوں کی راحتیں اپنے قربان نہیں کرو, تو تمہارے دلوں کا رخ کیسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھرے گا. میرا بیٹا سال کے لیے نکلا جماعت میں, کبھی اس کونے میں بیٹھ کر روئے, کبھی اس کونے میں بیٹھ کر روئے. میں نے کہا نہیں, اگر اتنا ہی درد ہے تو نہ جا, چلیں نہیں جانا ضرور ہے, لیکن گھر چھوڑ رہا ہوں, گھر چھوڑنے کا درد تو ہے, گھر چھوڑنے کا دکھ تو ہے, کہ سال پورا میں نکل رہا ہوں. تو یہ جب جگہ خالی ہوتی ہے, وہاں پھر اللہ اس کے رسول کی محبت آتی ہے. تو میرے رب نے قرآن کو دسترخوان کے طور پہ اتارا ہے. کہیں توحید ہے کہ یہ دل کسی ایک کے لیے ہوتا ہے. محبت دیکھو, محبت تقسیم ہو جاتی ہے, محبت تقسیم ہو جاتی ہے. بیوی سے الگ ہوتی ہے, ماں سے الگ ہوتی ہے, بچوں سے الگ ہوتی ہے, باپ سے الگ ہوتی ہے, اپنے آپ سے الگ ہوتی ہے, دوستوں سے الگ ہوتی ہے. محبت تقسیم ہوتی ہے, لیکن محبت میں ایک مقام ہے جہاں آ کر وہ ناقابل تقسیم ہو جاتا ہے. اس کو پھر عربی میں عشق کہتے ہیں. عشق محبت سے اوپر کا درجہ ہے عشق, کہ اس میں محبت کرنے والا اپنا بھی نہیں رہتا. بیوی بچے تو بات کی بات ہے, وہ اپنا بھی نہیں رہتا. عدل العوادل حول قلب الطائه وهو الاحبة منه في سودائه. پھر وہ دیوانہ ہوتا ہے جس پر وہ مر مٹتا ہے. یہ آپ نے یہاں تو نہیں نظر آتا, لیکن آپ پاکستان سے آئے ہیں تو درختوں پر ایک بیل دیکھی ہوگی, وہ پیلے سے رنگ کی, پیلے سے رنگ کی بیل دیکھی نا کبھی. وہ جس درخت کو چمٹ جاتی ہے تو درخت برباد ہو جاتا ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں آکاس, آکاس بیل, اور اس کو عربی میں کہتے ہیں عشقہ. عشقہ عشق سے ہے, عشقہ اس کو عربی میں کہتے ہیں عشقہ. کیا مطلب, کہ درخت جو کچھ کماتا ہے اس پہ لگا دیتا ہے. درخت اپنے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتا, ہر شے اس پہ فنا کر کے چوتھے دن وہ خالی کھڑا ہوتا ہے, اور پھر آتا ہے آنے والا اور کلہاڑا مار کے اس کو کاٹتا ہے اور چولہے میں جلا کے اس کی راکھ ہوا میں بکھیر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں عاشق. اور اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے توحید میں کہ ایک کا ہو جا, ایک کا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ألف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى فإن تولوا فقل حسبي الله لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. ایک 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 کے آگے جھک جا, کس ایک ہی ہے جو سب کچھ بناتا ہے, وہی بناتا ہے, وہی بگاڑتا ہے, وہی دیتا ہے, وہی لیتا ہے, وہی اٹھاتا ہے, وہی گراتا ہے, اسی سے ملتا ہے, اسی سے چھنتا ہے, وہی زندگی لاتا ہے, وہی موت لاتا ہے, وہی بلندیاں دیتا ہے, وہی پستیاں دیتا ہے, وہی محبت لاتا ہے, وہی نفرت لاتا ہے, وہی جنگ لاتا ہے, وہی امن لاتا ہے. ملک اس کا, ملک اس کی, زمین اس کی, آسمان اس کا, خلا اس کا, فضا اس کے, ہوا اس کے, پانی اس کی, سورج اس کا, آگ اس کی, سورج ستارے اس کے, چاند اس کا, عرش
اس کا، فرش اس کا، فرشتے اس کے، دو پائے اس کے، چار پائے اس کے، رینگنے والے اس کے، دوڑنے والے اس کے، تیرنے والوں کا مالک، رینگنے والوں کا مالک، ڈسنے والوں کا مالک، دھاڑنے والوں کا مالک، پھنکارنے والوں کا مالک، مہکنے والوں کا مالک، دودھ دینے والوں کا مالک۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القهار الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع مجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبد المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے۔ یہ قرآن کا دسترخوان ہے اور اس پر چنا ہوا تیری روح کا کھانا سامان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اٹھا لے یہ، ورنہ تیری حیثیت اللہ کے دربار میں جانور خنزیر سے بھی بدتر ہوگی۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایک اللہ کو پہچان اور اسی اللہ کا ہو جا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ اور اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ ایک ہی ترجمہ ہے اللہ کا اور وہ اللہ ہے۔ اللہ خدا میں نہیں سماتا، خدا اللہ میں سماتا ہے پر اللہ خدا میں نہیں سماتا۔ خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے۔ خدا مت کہا کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، لہذا اپنی زبان پر عادت ڈالو اللہ کہنے کی۔ یہ عورتیں بھی بچوں کو سکھائیں، خود خدا کی بجائے اللہ کہو، اللہ کہو، کہ لفظ اللہ میں جو کشش ہے، جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو ایک حفاظت کا احساس ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ میں ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تو کہا اننی انا اللہ، موسیٰ میں تیرا اللہ تجھ سے بات کر رہا ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، تو کدھر جا رہا ہے؟ مخلوق کے آگے جھولی نہ پھیلا، ہاتھ نہ پھیلا، ان سے مانگ مت، مانگ اپنے اللہ سے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر۔ کہ للہ خزائن السماوات والارض، خزانوں کا مالک، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا مالک، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک، رب المشرقین والمغربین، مشرقین اور مغربین کا مالک، ملک الناس، الہ الناس، انسانوں کا مالک، جنات کا مالک، ہواؤں کا مالک، بحر و بر کا مالک، ماضی حال کا مالک، زندہ مردہ کا مالک، فرشتوں کا مالک۔ جب ایک اللہ ہی ہے، اینما تولوا فتم وجہ اللہ، آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، دائیں دیکھو اللہ، بائیں دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، سامنے دیکھو اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دیکھو تو اللہ، ہوا کے جھونکوں میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، سورج کی شعاؤں میں دیکھو تو اللہ، چاند کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ، تاروں کی جھلملاہٹ میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ، زمین کے خزانوں میں دیکھو تو اللہ، زمین کے سبزوں میں دیکھو تو اللہ، بہتی ندیوں میں دیکھو تو اللہ، گرتی آبشاروں میں دیکھو تو اللہ، مہکتے پھولوں میں دیکھو تو اللہ، دودھ کے قطروں میں دیکھو تو اللہ۔ ہاں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میرے بندے، کائنات کے چپے چپے میں تمہیں اپنا آپ دکھا دوں گا، پر کوئی آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو، وہ آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو، تو تمہیں چپے چپے میں تیرے رب کے جلوے نظر آئیں گے۔ وہ کان لے کے آ جو گانے نہ سنتے ہوں، تو ہوا کے جھونکوں میں تجھے میرے نام کی سرسراہٹ سنائی دے گی۔ اور اس کے لیے وہ کان چاہیے جو گانے پہ نہ ہلے ہوئے ہوں۔ تمہاری گاڑیوں میں میوزک چلتا ہے، ٹکر لگی اور مر گئے تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کس حال میں موت آئی؟ ہر چیز کا نظارہ اللہ نے آگے رکھا ہے۔ جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا
ہم جو گانا بناتے تھے ہفتہ 10 دن لگا کر، بعض اوقات پورا مہینہ ایک گانے پہ لگ جاتا تھا، وہ گانا 3.5 منٹ کا بنتا ہے، 3.5 منٹ کا ایک گانا بنتا ہے، 3.5 منٹ، چونکہ اس سے لمبا بنے تو پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں اتنا لمبا سنتے نہیں، تو 3.5 منٹ کا میکسیمم گانا بنایا جاتا ہے، اور اس پر کبھی ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 15 دن، کبھی مہینہ۔ میں نے کہا پاگل دیوانے، میرا رب میرے نبی کا فرمان ہے جنت کا پہلا نغمہ جو اللہ سنائے گا وہ 70 سال لمبا ہوگا، 70 منٹ کا نہیں ہوگا، 70 سال ایک ہی دھن سنتے رہو گے، ایک ہی راگ سنتے رہو گے، اس راگ میں اتنی راگنیاں ہوں گی کہ 70 برس کے بعد اللہ تمہیں دوسری چیز میں لگائے گا، تم کہو گے کہ یہ سن دے رہو، ایسا ہو گیا ایسا ہے۔ پر یہ وہ کان سنیں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے۔ اگر یہاں میوزک سنو گے تو وہاں کے میوزک سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا۔ اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ، پھر تمہیں کہے گا آ جاؤ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، یہ شرط لگائے گا، آ جاؤ جو اوسلو میں گانا نہیں سنتے تھے، آج تمہارا رب تمہیں جنت کا گیت سناتا ہے۔